سورۃ یاسین کی ایپیسوڈ کے اندر ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے ہوئے جگا دیا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول نے حق فرمایا تھا۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ حاضر ہو جائیں گے۔ کفار جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں جگا دیا نیند سے کہ اتنا عرصہ تک ہم اس دنیا کے اندر، قبر کے اندر نیند کے آغوش میں سوتے رہے، تو اب ہمیں کس نے جگا دیا؟ کہا جائے گا کہ یہ وہی رحمان کا وعدہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ آؤ آج تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن حاضر ہوں گے کفار، جب ان کو عذاب دکھائے جائیں گے، قیامت کے دن کے عذاب، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں جو قبر کے اندر عذاب ملا وہ تو آسان تھا، یہ تو اس سے کئی حصے زیادہ ہے۔ عذاب دیکھ کر ان کی روحیں کانپ جائیں گی، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم دنیا کے اندر جائیں اور اپنے رب کو مانیں اور اپنے رب کی عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، میرے رسول بھی تمہارے پاس آئے تھے، دین کا پیغام پہنچایا تھا، دین کے بارے میں بتایا تھا، آپ ان میں سے کسی پر بھی ایمان نہ لائے تو آج آپ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تو وہ نہ ہوگی چنگھاڑ، وہ سب کے سب ہمارے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو وہ سور پھونکیں گے، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کر ہمیں اپنی اپنی زندگی کے بارے میں حساب دیں گے، بتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا۔ یاد رکھیے گا قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ہمیں حساب دینا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا اپنے رب کو کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار کے ہیں، اور ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، آج مجھے اپنی زندگی کا حساب دو۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے بدلے کا حساب ملے گا اور تمہارے اپنے کیے کا اعمال تمہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ قیامت والے دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج اس معاشرے کے اندر ناانصافی ہو جاتی ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ بچ جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور بن چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جب سب لوگ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میں ایسا انصاف کروں گا کہ کسی ایک جان پر بھی ظلم نہیں کروں گا، کسی ایک جان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، اور سب کو اپنے اپنے اس دنیا کے اندر اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بلاہوں میں چین کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جنت میں داخل ہوتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اپنی ان بیویوں سائیوں میں ہیں اور تکیوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے جو اس نے مانگی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو ان کے اپنے اس رب کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب فرما رہا ہے، ان لوگوں کو مخاطب فرما رہا ہے جو اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر اس طرح گزار کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ برائی کرتے ہیں، نہ ہی سود کھاتے ہیں، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر میرا بندہ نیک عمل کرتا رہے، اچھے عمل کرتا رہے، قیامت والے دن جب میری بارگاہ میں پہنچے گا تو مجھے کیا عطا فرماؤں گا؟ جنت عطا فرماؤں گا، ایک ایسی جنت جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کی اس خواہش کو پورا کرے گا، اور میرا بندہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اپنی بیویاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور جنت کے اندر جو اسے حوریں ملیں گی وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ ایک اہم سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر
بیویاں سوال کرتی ہیں، عورتیں سوال کرتی ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گی تو ہمیں کس کا سہارا ملے گا، کس کا ساتھ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک بیویاں ہوں گی، شوہر نیک ہوگا، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، ان کا نکاح فرمائے گا، اور نکاح ہوگا اور وہ کٹھے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں گی، اور عورتیں جو ہے وہ ان کے منکوحہ میں ہوں گی، وہ بھی ان کے ساتھ چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جو اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھائی کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، برائی کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔